عمر بن سعد، انہوں نے عرض کیا کہ امینین، نہ میں نے سواری کو ان سے سوال کیا اور انہوں نے مجھے سواری دی، اتنے میں حمص سے پیدل چلا آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان تھے وہ، بہت ہی برے مسلمان ہیں وہ، جن کی تم نے 1 سال خدمت کی اور انہوں نے تمہیں سواری نہیں دی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، اللہ نے آپ کو غیبت کرنے سے روکا ہے، اسی طرح روایت میں ہے قد نہاک اللہ عن الغیبہ، اے عمر کیا اللہ نے تمہیں غیبت سے نہیں روکا ہے اور تم غیبت کر رہے ہیں حمص والوں کی؟ ہاں، ورنہ تو حضرت عمر کے لیے بہترین موقع تھا کہ بیٹھ جاتے حضرت عمر کے پاس، شکایتیں کرتے حمص والوں کی کہ میں نے تم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، انہوں نے مجھے سواری بھی نہ دی۔ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، کیونکہ حمص والے سب نماز پڑھتے ہیں، حمص والے سب نماز پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا، ہاں یہ نماز پڑھنے والوں کو، مسلمان کو نماز پڑھنے والا کہا جاتا تھا، مسلمان ہی کہا جاتا تھا، بلکہ بہت سی روایتوں میں ملے گا کہ وہ مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ وہ سب فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، سب فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں جو انہیں سواری نہیں دی۔ حضرت نے فرمایا کہ عمر لاؤ وہ مال کہاں ہے جو تمہیں وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ عمر کیسا مال، کون سا مال، کیا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیسے مال کا سوال کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اے عمر میں نے تمہیں حمص بھیجا تھا، وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تم نے 1 سال تک کوئی خبر نہیں دی، کہاں ہے وہ سارا مال؟ حضرت عمر نے کہا کہ عمر اس مال کا اس مال میں نہ آپ کا کوئی حق تھا نہ میرا کوئی حق تھا، اس مال میں نہ آپ کا کوئی حق تھا نہ میرا کوئی حق تھا، میں نے وہ مال وہاں کے مالداروں سے لیا اور وہاں کے غریبوں کو تقسیم کیا، 1 سال خدمت کر کے آ گیا، اس میں سے میرا کوئی مال نہ میں نے لیا، اور آپ کو کیا حق ہے اس میں؟ آپ کو اس میں کیا حق ہے؟ آپ کے لیے نہیں لایا، اگر آپ کو کوئی حق اس میں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مال تھا، مالداروں سے لیا، غریبوں کو دیا، کام کر کے آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو اطمینان نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیانت نہ کی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر بن سعد حضرت عمر اجازت لے کر گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کو بلایا، اس کو 300 اشرفیاں دی سونے کی کہ لو یہ 300 اشرفیاں لو اور جاؤ عمر کے گھر اور 3 دن مہمان بن کے اس کے گھر میں رہنا، 3 دن مہمان بن کر اس کے گھر میں رہنا اور دیکھنا کہ اس کے گھر کا کھانا پینا ساز و سامان کیسا ہے، اگر دیکھو کہ اس کے حالات اچھے ہیں پھر سے پیسے واپس لے آنا، اور اگر دیکھو کہ اس کے گھر میں تنگی ہے یہ 300 اشرفیاں اس کو دے دینا۔ تفقد احوال، کیا تفقد احوال، یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرتے رہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تھے، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر پہلے سے خبر کیے ہوئے، اچانک بھیجتے کسی کو، جاؤ فلاں گھر میں سے کھانا لے کے آؤ۔ دیکھتے تھے کہ کھانے کا معیار کیا ہے، اگر اسے کھانے کا معیار آپ کے معیار سے اونچا ہے پھر تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر اسے کھانے کا معیار آپ کے کھانے کے معیار سے گھٹیا ہے تو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اچانک کھانا منگوا لے، ساتھیوں کے احوال کا تفقد نہیں کرتے، ساتھیوں کو چاہیے ساتھیوں کے احوال کا تفقد کریں۔